بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لباس پہننے کے 20 متعدد آداب۔ نمبر 1، اتنا لباس پہننا ضروری ہے کہ جس سے ستر عورت ہو جائے۔ عورتیں بہت باریک اور اتنا چست لباس ہرگز نہ پہنیں کہ جس سے بدن کے اعضاء ظاہر ہوں کہ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ نمبر 2، مرد بھی پاجامہ اور تہبند اتنے باریک اور ہلکے کپڑے کا نہ پہنے جس سے ان کی رنگت چھلکے اور ستر پوشی نہ ہو کہ مردوں کو بھی ایسا تہبند اور پاجامہ پہننا جائز نہیں۔ نمبر 3، مردوں کو دھوتی نہیں پہننی چاہیے کہ اس سے ستر پوشی بھی نہیں ہوتی اور چلنے اٹھنے بیٹھنے میں اکثر ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا تنگ لباس بھی ناجائز ہے کہ جس سے رکوع اور سجود نہ ہو سکے۔ نکر اور جانگیہ بھی ہرگز نہ پہنے کہ گھٹنوں اور ران کا کھولنا حرام ہے۔ ہاں، تہبند کے نیچے اگر جانگیہ پہن لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 5، مردوں اور لڑکوں کو ریشمی لباس پہننا حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن اگر ریشمی کپڑے کا بانا سوت کا ہو اور تانا ریشم کا ہو تو یہ کپڑا مردوں کے لیے بھی جائز ہے۔ نمبر 6، عورت کا سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے۔ کسی غیر محرم کے سامنے بدن کا کوئی حصہ کھولنا جائز نہیں۔ نمبر 7، بالغ عورت کو غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا یا سر کے کچھ حصہ سے دوپٹہ ہٹا دینا جائز نہیں۔ نمبر 8، مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا بھی منع ہے۔ نمبر 9، سفید کپڑے بہتر ہیں کہ حدیث میں اس کی تعریف آئی ہے۔ نمبر 10، فخر اور شہرت کے لیے قیمتی لباس پہننا گناہ ہے، کیونکہ یہ بات اللہ پاک کو پسند نہیں کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں کو دکھانے کے لیے لباس زیب تن کرے۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو انسان شہرت کے لیے لباس پہنے گا بروز قیامت اللہ پاک اسے ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائیں گے۔ نمبر 12، کپڑے ایسی جگہ پہنے یا بدلے جائیں جہاں کوئی دوسرا نہ دیکھ رہا ہو۔ کسی کے سامنے کپڑے بدلنا نہایت بے ادبی اور بے شرمی کی بات ہے۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ ستر دیکھنے والے دکھانے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ نمبر 14، نیا کپڑا پہننا ہو تو جمعہ کے دن پہنے کیونکہ یہ سنت ہے۔ نمبر 15، شریعت میں ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں جس پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو۔ نمبر 16، نہایت سادہ اور صاف لباس پہننا سنت ہے۔ 17، علماء اور فقہا کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں تاکہ لوگوں کو ان سے علمی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور علم کی عزت اور وقعت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ نمبر 18، عورتوں کو چوڑی دار تنگ پاجامہ نہیں پہننا چاہیے کہ اس سے ان کی پنڈلیوں اور رانوں کی بناوٹ اور شکل ظاہر ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کے پاجامے غرارے یا ڈھیلے ڈھالے اور نیچے ہوں کہ قدم چھپ جائیں، اور ان کے لیے جہاں تک پاؤں کا زیادہ سے زیادہ حصہ چھپ جائے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ نمبر 19، مردوں کا پاجامہ یا تہبند ٹخنوں سے نیچا ہونا سخت منع ہے کہ اللہ پاک کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ 20، اون کے کپڑے پہننا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور بہت سے اولیاء کاملین اور بزرگان دین نے اپنی زندگی بھر اون کے کپڑوں کو پہننا پسند فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے، کہا، اون کے کپڑے پہن کر اپنے دلوں کو منور کرو کہ یہ دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں نور ہے۔ کپڑے دائیں طرف سے پہننا، مثلا پہلے داہنی آستین داہنا پاجامہ پہننا یہ سنت ہے۔ اس طرح کپڑے بائیں طرف سے اتارنا، مثلا پہلے بائیں آستین بایاں پانچا اتارنا یہ سنت ہے۔ لڑکیاں چھوٹی ہوں تو اسکارف پہنیں، اگر بڑی ہوں تو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے برقع یا چیسٹر وغیرہ پہننا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔